عدالتوں سے ضمانت مل جائے گی، وطن واپسی پر نواز شریف کی گرفتاری کا کوئی چانس نہیں۔ نواز شریف مینار پاکستان پر جلسے سے خطاب کریں گے۔ نون لیگ نے پارٹی قائد کے استقبال کی حکمت عملی بنا لی۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں قوم ماضی کی خدمات دیکھ کر نواز شریف کا استقبال کرے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے صرف انتقام کی سیاست کی، عدم اعتماد سے تبدیلی نہ آتی تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا۔ سابق وزیر خزانہ بولے معاشی بحالی کا روڈ میپ تیار ہے، معیشت کی بحالی بہترین انتقام ہوگا۔ نواز شریف نے قانونی ٹیم کو حفاظتی ضمانت دائر کرنے کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ حفاظتی ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی جائے گی۔ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں درخواستیں اگلے ہفتے دائر ہو سکتی ہیں۔ ایون فیلڈ میں 10 سال، العزیزیہ ریفرنس میں 7 سال سزا سنائی گئی تھی۔ 23 جون 2021 کو ہائی کورٹ نے عدم پیشی پر اپیلیں خارج کر دی تھیں۔ نے نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق تمام جلسے منسوخ کر دیے۔ لاہور میں ورکرز کنونشنز اور جلسے منعقد نہیں کیے جائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے پارٹی قیادت کی ہدایت پر کل گلشن راوی کا جلسہ منسوخ کر دیا گیا۔ خواجہ سعد رفیق سمیت دیگر رہنماؤں کے حلقوں میں کنونشنز بھی منسوخ۔ تمام اجلاس پارٹی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں ہوں گے۔ چھوٹے جلسوں کے بجائے سارا زور اب مینار پاکستان جلسے کی تیاریوں پر لگایا جائے گا۔ سماعتوں کے باوجود ہماری کارکردگی یہ ہے کہ ایک کیس ختم نہیں ہوا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں ریمارکس۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ ایکٹ سے سپریم کورٹ کی آزادی میں مداخلت کی گئی۔ کیا یہ ایکٹ سپریم کورٹ کے اندرونی امور میں مداخلت ہے یا نہیں؟ دوران سماعت بار بار سوال پوچھے جانے پر چیف جسٹس نے جسٹس منیب اختر کو ٹوک دیا۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ اس عدالت کا جج ہو، سوال پوچھنا ایک جج کا حق ہے۔ اگر آپ نے پہلے ہی ذہن بنا لیا ہے تو فیصلے میں لکھ دیجیے گا۔ ایم کیو ایم کے وکیل فیصل صدیقی کے دلائل جاری۔ پاکستان کا دوسرا امتحان حیدرآباد دکن کا میدان، ٹاس جیت کر سری لنکن بلے بازوں کی بیٹنگ جاری۔ ابتدائی نقصان کے بعد نسانکا اور کشال مینڈس کی سینچری شراکت داری۔ پاکستانی اسکواڈ میں ایک تبدیلی، فخر زمان کی جگہ عبداللہ شفیق اننگز اوپن کریں گے۔ طوفان الاقصی کا چوتھا دن، اسرائیل پر حملے جاری۔ ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 900 ہو گئی، 2600 کے قریب زخمی، 400 کی حالت نازک، سینکڑوں یرغمال بنا لیے گئے۔ مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 123 ہو گئی، 11 امریکی شہری بھی شامل۔ 3 روز میں داغے جانے والے راکٹوں کی تعداد 8000 تک پہنچ گئی۔ حملوں کے بعد اسرائیل میں بھوک کا عالم، سڑکوں پر بڑی تعداد میں اسرائیلی فوجی موجود۔ حماس کے فدائین کی تلاش میں گھر گھر سرچ آپریشن جاری۔ کئی علاقوں میں اسرائیلی فوج کو بدستور مزاحمت کا سامنا ہے۔ اسرائیلی فوج کا حماس کے 1500 جنگجوؤں کی لاشیں ملنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی آرمی چیف نے حماس کے حملے کو اسرائیل کا 9/11 قرار دے دیا۔ اسرائیلی فوج کے سفاکانہ حملے نہ تھم سکے۔ بمباری میں رہائشی عمارتوں، اسکولوں اور اسپتالوں سمیت 1000 اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا۔ غزہ پر بارود کی بارش جاری۔ اسرائیلی جنگی طیاروں کی خان یونس میں متعدد مقامات پر بمباری، شہادتوں کی تعداد 704 تک جا پہنچی۔ 140 بچوں، 105 خواتین نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ 3726 فلسطینی زخمی ہوئے۔ صہیونی فوجیوں نے مغربی کنارے کی ناکہ بندی کر دی، لاکھوں فلسطینی محصور، کھانا پینا اور ادویات نایاب۔ فلسطینی وزارت صحت نے طبی امداد کی فراہمی کے لیے راستہ دینے کی اپیل کر دی۔ اسرائیل کے ساتھ معاہدے کا امکان مسترد کر دیا۔ ترجمان خالد قدومی کا کہنا ہے کہ مطالبات تسلیم ہونے اور مسجد اقصی کی بحرمتی کے خاتمے تک معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عالمی برادری نے اسرائیلی مظالم کے خلاف ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ دنیا اب ہوش میں آئی ہے جب اسرائیل کا نقصان ہو گیا۔ سینکڑوں اسرائیلی فوجی ہماری حراست میں ہے، مقبوضہ علاقوں میں 22 مقامات پر جنگ کر رہے ہیں۔ آزادی کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ غزہ میں نہتے شہریوں پر بمباری، دنیا بھر میں ظلم کے خلاف احتجاج جاری۔ مغربی ممالک اسرائیل، عوام فلسطینیوں کے ساتھ۔ شکاگو، سین فرانسسکو، فلیڈیلفیا اور نیو یارک میں فری فلسطین کے نعرے گونج اٹھے۔ ٹورانٹو میں مظاہرین نے فلسطینی پرچم کے ساتھ مارچ کیا۔ لندن میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے ہزاروں افراد امڑ آئے۔ مینچسٹر اور برمنگھم میں بھی جارحیت کے خلاف آواز بلند۔ سڈنی میں بھی مظلوم فلسطینیوں کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ جرمنی، فرانس، اسپین، یونان اور یوگینڈا میں بھی ہزاروں افراد کا اظہار یکجہتی۔ مشرق وسطی سمیت مسلم ممالک میں بھی مظاہرے اور ریلیاں۔
ایران، ترکی، عراق اور اردن میں ہزاروں افراد حمایت میں سڑکوں پر آ گئے۔ اسرائیل کی حمایت میں امریکہ اور یورپ کھل کر سامنے آ گئے۔ امریکی اسلحہ اور گولہ بارود اسرائیل پہنچنا شروع ہو گیا۔ امریکی بحری بیڑا بھی اسرائیل کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ترجمان امریکی قومی سلامتی کونسل جان کربی کا کہنا ہے، حماس کے ہاتھوں مرنے والے کسی کے بھائی بہن اور بچے تھے۔ یہ بہت مشکل وقت ہے۔ برطانیہ، اٹلی، فرانس اور جرمنی نے بھی اسرائیل کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ یورپی کمیشن نے فلسطین کے لیے ترقیاتی منصوبوں کی امداد بھی روکنے کا اعلان کر دیا۔ اسپین نے کہا کہ وہ اس فیصلے سے متفق نہیں۔ اسرائیل جنگ رکوانے کے لیے طیب اردوان متحرک ہو گئے۔ ترک صدر کے اسرائیل اور فلسطینی صدور سے رابطے، کشیدگی کم کرنے پر زور۔ طیب اردوان کا امیر قطر کو ٹیلی فون، جنگ کی تازہ صورتحال پر بات چیت۔ امیر قطر سے کردار ادا کرنے کی اپیل۔ ترک صدر کے لبنان اور ملائیشیا کے وزراء اعظم سے بھی رابطے۔ سعودی ولی عہد کا محمود عباس، امریکی عہدیدار، مصری صدر اور اردنی فرمانروا سے رابطہ، خطے کی صورتحال پر تفصیلی بات کی۔ کہ حماس کے حملے میں ایران ملوث نہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کہتے ہیں کہ اسرائیل پر حملہ اس کی فوج اور انٹیلیجنس کے لیے ناقابل تلافی شکست ہے۔ حماس کے تباہ کن حملے نے اسرائیل کے اہم انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا، جس کی تلافی اتنی آسان نہیں۔ آیت اللہ خامنئی نے اسرائیل کو ہی اس کی اپنی تباہی کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے میں 21 دن باقی۔ 31 اکتوبر تک پاکستان چھوڑنا ہوگا، ورنہ قانون نافذ کرنے والے ادارے گرفتاری اور ملک بدری کو یقینی بنائیں گے۔ نگراں وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز کہتے ہیں، غیر قانونی طور پر آئے ہوئے کرائم میں ملوث ہیں، ڈیپورٹ کر دیں گے۔ جو لوگ رجسٹرڈ ہیں وہ رہیں گے۔ جس ایس ایچ او کے ایریا میں بار بار کارروائیاں ہو رہی ہیں ان کو ہٹائیں گے۔ کسی کو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے۔ سکرنڈ واقعے کی رپورٹ تیار ہو گئی، کل متاثرہ فیملی سے ملوں گا۔ افغانستان سے دہشت گردوں کی پاکستان میں دراندازی کا سلسلہ جاری۔ مسلم باغ اور یوب کیمپ پر حالیہ حملے میں افغان دہشت گرد مارے گئے۔ افغان دہشت گردوں میں حنیف، منزلہ، مصطفیٰ، رحمت اور دیگر شامل۔ گرفتار ٹی ٹی پی کے کئی دہشت گردوں نے اقبال جرم بھی کیا۔ پاکستان نے شواہد کی طویل فہرست مختلف مواقع پر افغان حکام کو پیش کی۔ ملک میں اس سال بے روزگاری کم ہونے کا امکان۔ آئی ایم ایف نے بے روزگاری 8% پر آنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ عالمی مشن نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ میں رواں سال معاشی شرح نمو 2.5% رہنے کی پیشگوئی کر دی۔ رپورٹ کے مطابق اس سال مہنگائی کی شرح 23.6% رہے گی۔ 2028 تک جی ڈی پی گروتھ 5% تک جانے کا تخمینہ۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جی ڈی پی کا 1.8% رہے گا۔ عالمی سطح پر کورونا اور روس یوکرین جنگ کے اثرات برقرار۔ دھرمشالہ میں ڈیوڈ میلان کا دھمال، بنگلہ دیش کے خلاف جارحانہ 140 رنز کی اننگز۔ جو روٹ کے 82 اور بیئرسٹاف کی نصف سینچری۔ انگلینڈ کو بنگال ٹائیگرز کو جیت کے لیے 365 رنز کا بڑا ہدف کے تعاقب میں بنگلہ دیشی بیٹنگ لڑکھڑا گئی۔ 50 رن سے پہلے 3 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے۔ پاکستانی صحافیوں کو ویزے نہ دینے پر بھارتی صحافی بھی بول پڑے۔ ممتاز صحافی راج دیپ سرسائی نے مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا۔ کہا، مایوسی ہوئی، پاکستانی صحافیوں کو ویزے نہیں دیے گئے۔ صحافیوں کو سیاسی الجھنوں میں کیوں پھنسایا جا رہا ہے؟ حقیقی بھارتی انداز میں اچھے میزبان بنے۔ ضلع خیبر کی وادی راجگال میں واپس آنے والے قبائل کی بحالی کا سلسلہ جاری۔ حکومت، عسکری حکام راجگال قبائل کی واپسی اور بحالی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ لوگوں کو راشن، کمبل اور ضروریات زندگی کا دیگر سامان بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ واپس آنے والے خاندانوں نے پاک فوج اور فرنٹیئر کوڈ نارتھ کے اعلیٰ حکام کا شکریہ ادا کیا۔ کہا، اپنے علاقوں میں واپسی پر خوش ہیں۔ جعلسازی کا نیا انداز، معروف قوال امجد صابری شہید کے نام پر لوٹ مار۔ بیٹے کا کہنا ہے امجد صابری کے نام سے جعلی کالز کر کے ہزاروں روپے ٹرانسفر کرائے گئے۔ جعلسازوں نے واٹس ایپ پر امجد صابری کے بیٹے کی تصویر کا استعمال کیا، 34,000 کے کھانے کا آرڈر دیا، 10,000 آن لائن ٹرانسفر کرائے۔ 2 ماہ کے دوران لاکھوں کے کھانے اور ہزاروں روپے منتقل ہوئے۔
पुलिस अपने ही अफसर के कत्ल को साबित करने में नाकाम। मुलजिम रईस मम्मा एसपी शाह मोहम्मद के कत्ल के इल्जाम से बरी। सिंध हाई कोर्ट ने सजा के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। एमक्यूएम सेक्टर इंचार्ज रईस मम्मा, एसपी और डॉक्टर के कत्ल का इल्जाम था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 2 मुलजिमान एजाज कादरी और आसिफ इकबाल पहले ही बरी हो चुके हैं। योगी आदित्यनाथ खित्ते का अमन तबाह करने के दर पे। इंतखाबात के पेश नज़र मोदी सरकार ने पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को हथियार बना लिया। योगी आदित्य का मोदी सरकार से सिंध पर हमले का मुतालबा। वजीर आला उत्तर प्रदेश ने कहा सिंध को ताकत के जोर से वापस लेंगे। पाकिस्तान से सिंध को वापस लेना भारत के लिए मुश्किल नहीं। भारतीय तजियाकार अशोक स्वाइन कहते हैं मोदी के इंतहा पसंद जहनी तवाजुन खो चुके हैं। मोदी सरकार को दूसरे ममालिक में दखल अंदाजी के बजाय मणिपुर और पंजाब पर तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तानी साइंसदान और पाकिस्तानी एटम बम के खालिक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को दुनिया से गुजरे 2 साल बीत गए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की काविशों से पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना। मई 1998 में भारतीय जौहरी तजुर्बों के जवाब में पाकिस्तान ने 6 कामयाब एटमी धमाके किए। मारूफ साइंसदान ने पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने 150 से जायद साइंसी तहकीकाती मज़ामीन लिखे। उन्हें सबसे बड़ा सिविल एजाज निशाने इम्तियाज 1989 में हिलाले इम्तियाज दिया गया। आतिफ असलम की अजान देते हुए वीडियो वायरल हो गई। वीडियो अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर ऑरलैंडो की मस्जिद में रिकॉर्ड की गई। सोशल मीडिया सार्फिन वीडियो को बेहद पसंद कर रहे हैं। खुद भी खाओ दूसरों को भी खिलाओ, हंस ने दरिया दिली की मिसाल कायम कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।